الرحمن الرحیم. میں اپنی جانب سے اراکین پریس کلب کی جانب سے، عہدیداران پریس کلب کی جانب سے جناب سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر صاحب کو ملتان پریس کلب کے پروگرام گفتگو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہماری درخواست پر ملتان پریس کلب خصوصی طور پر تشریف لائے تاکہ جو ان کے پولیس کے اقدامات ہیں، جو آپ کے ذہنوں میں پولیس کے حوالے سے سوالات ہیں، تو وہ آپ بیٹھ کر روبرو کر سکیں، اور جو ان کی ورکنگ ہے اور جس حوالے سے خاص طور پر جو ضلع ملتان میں بڑے وارداتیں، بڑے کیسز ہوئے ہیں، تو آئی مسٹ سے کہ ان کو کریڈٹ اور ان کی ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ جتنے بھی بڑے کیسز ہیں ان کو فوری طور پر ٹریس کیا اور ملزمان کو گرفتار کیا. تو میں اب مائک حوالے کرتا ہوں سی پی او ملتان صاحب کے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. کل پریزیڈنٹ صاحب میرے دفتر تشریف لائے تو وہیں پہ بیٹھ کے میں نے کہا کہ میں آپ کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. آج میری ٹیم بھی موجود ہے، ہم ہر پہلو پہ آپ سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو اگر کسی بھی پولیس فورس سے آپ نے کام لینا تو اس کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا ورکنگ انوائرمنٹ بنانا بہت ضروری ہے. ہمارے ملتان کے 32 پولیس اسٹیشنز ہیں. ہم نے 32 کے 32 پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن میں تبدیل کر دیے ہیں. اب وہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کیا ہیں وہ میں آپ سے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کرتا ہوں. اس کے چند ایک کمپوننٹس ہیں. جیسے ہم نے انالیسس کیا، جو کمپلیننٹ ہے جب تھانے آتا ہے وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہوتا ہے. اس کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ تھانے میں جائے تو بیٹھنے کی ایک اچھی سی جگہ مل جائے. اس کے بعد جو اس کی درخواست ہے اگر وہ لکھ نہیں سکتا تو وہاں پہ اسٹاف موجود ہو جو اس کو لکھ دے. اس کے بعد جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا اندراج کر دیا جائے اور ایک بہترین صاحب بیٹھنے کا انتظام ہو. اگر اس کی ایسی درخواست ہے جس پہ پولیس ایکشن نہیں کر سکتی، سیویئر نوعیت کی ہے، تو کوئی لوگ پرائیویٹ بیٹھے ہوں جو دونوں لوگوں کو سن کے فیصلہ کر دیں. اب ہم نے ہر تھانے میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل بنائی ہوئی ہے اور اس میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو غیر سیاسی ہوں اور کسی طرح سے بھی وہ نیوٹرل نظر آئیں اور ان کی بات مانی بھی جا سکے. ایسے لوگ ہوں جو کبھی پنچایتوں میں بیٹھے ہوں، پنچایت کا سسٹم انہوں کو آتا ہو. یہ 32 کے 32 پولیس اسٹیشن میرے جو ہیں وہ سپس پہ ہیں اور یہ پنجاب کا واحد ڈسٹرکٹ ہے جس کے تمام تھانے جو ہیں نئے پروٹوکول پہ ہم نے منتقل کر دیے ہیں. اب ان تھانوں میں ایف آئی کا جو اندراج ہے اس کی ایک ٹائم لائن ہم نے دے دی ہے. ٹائم لائن کیا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر پراپرٹی کی واردات ہوتی ہے، جیسے ڈکیٹی ہو گئی ہے، سنیچنگ ہو گئی ہے، اسٹریٹ کرائم ہو گیا ہے، وہ 24 آورس کے اندر ہم اس کا اندراج کرتے ہیں. اور یہ ہم کہتے نہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی ایف آئی آر لے آئیں، بندہ ہمارے پاس آیا ہو اور اس کا ڈیٹ آف انسیڈنٹ اور ڈیٹ آف رجسٹریشن میں 24 گھنٹے سے زیادہ کا آپ کو نہیں ملے گا. اس کے بعد فائنینشیل کرائمز ہیں، ان کی 7 ڈیز کی ہماری ٹائم لائنس ہیں کیونکہ فائنینشیل ٹائم میں دیکھنا ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں کو سننا ضروری ہے. جو اگینسٹ پرسن ہے، جیسے لڑائی کا ہے معاملہ ہے، اسی طرح کی دوسرے معاملات ہیں، وہ ہم 3 دن کے اندر درج کرتے ہیں. 3 دن کے لیے اس لیے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹس آنے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں وہ کئی دفعہ ڈیلے کر دیتے ہیں. دوسرا، اگر آپ نے کسی سے کام لینا ہے تو جب تک آپ اس کو اونرشپ نہیں دیں گے، اس کا ورکنگ انوائرمنٹ ٹھیک نہیں کریں گے اور اس کے رہائش کو بہتر نہیں کریں گے، آپ اس سے بہتر کام نہیں لے سکتے. آپ کے پاس بڑے ایکسپیرینس تجربہ کار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جس نے بھی ایکسیل کیا ہے کسی آرگنائزیشن نے، اس نے اپنے سٹاف کا خیال رکھا تھا. پرسوں ایک سعودی عرب کا بہت ارب پتی تاجر تھا، اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا. اس نے کہا کہ آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ اس نے کہا جی سٹاف. اس نے اسٹاف کیسے؟ کہتا میں تو آپ کے پاس بیٹھا انٹرویو دے رہا ہوں، میرا جو گروسری سٹور ہے، میرا کوئی پلازا ہے، میرا ہوٹل ہے، وہ میرا سٹاف چلا رہا ہے. اگر میں سٹاف کے ساتھ ٹھیک ہوں تو میں بہتر ہوں. اگر سٹاف میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو میرا کاروبار جو ہے منافع بخش نہیں ہو سکتا. یہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشن کی لیڈرشپ سکلز ہیں وہ عین اسی طرح گورنمنٹ پہ بھی لاگو ہوتی ہیں. اگر آپ اپنے سٹاف کو اچھا بیٹھنے کا انتظام دیتے ہیں،
ان کو سہولیات دیتے ہیں, ان کی جائز جو چیزیں ہیں, ضروریات ہیں, ان کو آپ پورا کرتے ہیں تو کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے. اکثر میں اپنے افسروں سے کہتا ہوں کہ جو آپریشنل ایفیشنسی ہے وہ 100% ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جیسے قرآن پاک میں آ کے اپنے گھوڑے تیار رکھو, اسی طرح جو پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہیں اپنی چیزیں تیار رکھتے ہیں, گاڑی ٹھیک ہے اور ملازم اس میں موٹیویٹڈ ہے تو کرائم کنٹرول ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. جب سے تعیناتی ہوئی ہے 14 ایسے کیسز ہیں جس میں تاجر شہید ہوئے ہیں ڈکیتی کے دوران. 14 کے 14 جو ہیں وہ ٹریسڈ ہیں, ان کے ملزمان پکڑے گئے ہیں, کئی ملزمان مارے گئے ہیں. اسی طرح بچیوں کے ساتھ اگر ریپ کے ساتھ کسی نے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو انتہائی محنت کے ساتھ پکڑا بھی ہے, کیفے کردار تک بھی پہنچایا گیا ہے. شہر میں واردات لازمی طور پہ ہو رہی ہے, کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جہاں پہ واردات نہیں ہوتی ہے. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ان وارداتوں میں سے ٹریس کتنی ہو رہی ہیں اور ان میں ریکوری کتنی ہوئی ہے, اور ریکوری جو ہے ایک شفاف طریقے کے ساتھ لوگوں تک کیسے پہنچی ہے, وہ ہم آپ کی میڈیا کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. لوگوں کو میڈیا کے سامنے ہم ان کی ریکوریز کرتے ہیں. چند ایک وارداتیں شہر میں پچھلے ویک ہوئی ہیں, گھر کی وارداتیں, وہ اس کے لیے آپ کے ساتھ علیحدہ سے ہم بیٹھیں گے. الحمدللہ اس میں ٹریس ہو چکی ہیں, ملزمان پکڑے جا سکتے ہیں. ریکوری سٹیج پہ ہم ریکوریز آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا, کیونکہ میں آپ کے پاس آپ کی باتیں سننے آیا ہوں. اب میری ٹیم ساتھ ہے, آپ بات کریں, بہت ساری باتیں جو ہیں ان کی تشریح ہوتی جائے گی. پتہ کیا, ایک پروگرام ہوا GNN کا, انہوں نے کہا یہ ٹالی کے نیچے بیٹھ کے اگر انصاف ہو جائے تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے کوئی چیز ایڈ کر دی ہے, ایک آدمی باہر دھوپ سے جاتا ہوگا ٹالی کے نیچے بیٹھ کے تو اس کا پسینہ بھی نہیں خشک ہونا. ہم نے اس کا پسینہ خشک کرنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, لکھنے کے لیے, جتنے چیزیں آپ کے اعتراضات تھے کہ یہ چیزیں پولیس اسٹیشن میں نہیں ہوتی, ہم نے فرنٹ ڈیسک اس کو ٹھیک کر دیا. جتنے پیسے آئے پبلک کے بیٹھنے کی جگہ ہم نے ٹھیک کر دی. اس کے بعد بیک اینڈ ہے. بیک اینڈ کیا ہے, جہاں پہ میرا تفتیشی بیٹھتا ہے, یہاں پہ میرے ملازم ہوتے, اس پہ اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں کی ہم نے, نہ گورنمنٹ نے پیسے دیے نہ اس طرح سے انویسٹمنٹ. ہم نے فرنٹ اینڈ بٹھا دیا کہ آپ لوگ کمفرٹیبل ہو جائیں. تو باقی رویوں کی تبدیلی کے لیے بھی ہم نے ان کا ورکنگ انوائرمنٹ بہتر کیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گریجولی امپروو ہو رہی ہوتی ہیں, اس طرح سے نظر نہیں آتی ہیں. بہت سارے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے گلا کر رہے تھے کہ پاکستان نے ترقی نہیں کی ہے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ آپ ترقی کا کہتے ہیں کہ آپ آج سے 50 سال پہلے والا پاکستان, آج کا پاکستان دیکھ لیں. پاکستان میں جو گیجٹری ہے, جو لوگوں کی لگژریز ہیں, کسی بھی ایڈوانس کنٹری کے ساتھ کمپیریبل ہیں. مسائل ہر کنٹری کے مختلف ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا, وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا. لیکن جس طرح سے سوسائٹی نے گرو کیا ہے باقی انٹرنیشنل ارینا کے تحت, اسی طرح پولیس نے بھی گرو کیا ہے. دنیا کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو میرے پاس نہیں ہے. فون ڈیٹاز ہیں میرے پاس, لوکیٹرز ہیں میرے پاس, ایسی گاڑیاں ہیں کہ اگر موبائل چل رہا تو اس گھر تک لے جاتی ہیں, 5 میٹر کے اندر سے بندے کو پکڑ کے لے آتی ہیں. ہماری فورینزک سائنس ایجنسی جو ہے دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں سے ہے. DNA جو ہے کمپیئر کرنا بہت ہی ایک پیچیدہ پروسیس ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ DNA کے تحت پکڑے جا رہے ہیں. کویشچن ڈاکیومنٹ کے آپ کے سائن ہیں یا نہیں ہیں, اس میں یعنی پولیس کے پاس ہر وہ سہولت موجود ہے جو کسی ایڈوانس کنٹری میں ہے. پہلے ہم انگلش موویز میں دیکھتے ہوتے تھے کہ جی کمپیوٹرز ہیں, اس پہ کریمنل کی تصویریں آ رہی ہیں, ساتھ وہ کمپلینٹ بیٹھا, وہ کہتا ہے یہ ہے, اس کے گھر پہ جا کے یہ صورت ہمارے پاس بھی اب ہے. تو سر یہ فرمائیے, پولیس ڈسپلن ادارہ ہے, اس میں سیاسی تقرریاں جو ہیں کیا وہ محکمے کے امیج کو خراب نہیں کرتے؟ بڑی اچھی بات کی ہے. میڈم CM کی طرف سے 100% ہدایات ہیں کہ کوئی بھی تعیناتی سیاسی نہ کی جائے. ہمارا کوئی ایک SHO آپ چیلنج ہے بتا دیں کہ سیاسی طور پہ لگا ہوا ہے, کوئی ہمارا مہارت چیلنج ہے کہ سیاسی طور پہ لگا ہو. اور جن لوگوں کو انسپیکٹر صاحبان کو کبھی کوئی پوسٹنگ نہیں ملی ہوئی تھی, ان کو بلا کے ہم پوسٹنگ دیتے ہیں. عاصم ہے 2 دفعہ ہم نے تعینات کیا. اسی طرح آپ وہ کہتا کہ میرے SHO شپ سے میری جان چھڑا دیں. عرفان ہے. اسی طرح آپ کا مظفر آباد تھانے میں کیا نام ہے اس کا,
دوسرا ایک تھانہ ہے ممتاز آباد، ادھر انسپیکٹر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ڈھونڈ کے اچھے بندوں کو دیتے ہیں. تو سارے کے سارے میرے پروبیشنر لگے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں انہوں نے پبلک سروس کمیشن پاس کیا، کمپیٹیو ایگزام کے ذریعے سے آئے، 8-10 سال انہوں نے محکمے میں گزار لیے. اب جو ان کی تعلیم ہے اس میں بھی شک کوئی نہیں ہے، ان کی کمپیٹنسی میں شک کوئی نہیں، 8-10 سال میں تجربہ بھی لے لیا. اب ان کو ہم نے ایس ایچ او کی شپ کے لیے لانچ کیا. گلگشت میں دیکھ لیں، BZ میں دیکھ لیں، الپا میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے. کوئی ایک تھانہ مجھے بتا دیں جہاں پہ ہم نے بیسٹ آف دی بیسٹ ایس ایچ او نہ لگایا ہو. یا آپ مجھے بتا دیں کہ ایک بیسٹ آف دی بیسٹ ایس ایچ او ہے جو انٹیگریٹی وائز ٹھیک ہے، کرائم فائٹر ہے، آپ نے پولیس لائن میں رکھا ہوا ہے. کوئی ایک مثال مجھے دے دیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ شہر آپ کا ہے، آپ کے شہر میں جو میرے پاس بہترین ہیومن ریسورس ہے میں تعینات کروں تاکہ مسائل کام ٹھیک ہوں. اور میں فرمی بلیو کرتا ہوں کہ غلط بندہ لگانے سے صحیح کام کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ نے صحیح کام کرنا ہے تو صحیح بندہ تعینات کرنا ہے. باقی جو ہیومن ریسورس ہے میں نے اسی سے کام لینا ہے. اس کو بلا کے ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، اس کی سپرویژنس ہیں. بہت سارے ایس ایچ او جن کو ہم نے اچھا سمجھ کے لگایا تھا، انہوں نے شراب بیچنی شروع کی، ہم نے اٹھا کے جیل بھیج دیے. جب تک کسی ادارے میں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا نظام مضبوط نہیں ہوتا وہ ادارہ ٹھیک کام نہیں کر سکتا. سارے کے سارے جو پولیس افسر ہیں ان کے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سارے آپ ہمارے سپورٹرز ہیں، ہم آپ کے ذریعے سے لوگوں کے کام ہونے ہیں، تو آپ ہمارے دست و بازو ہیں. تو ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. اگر وہ دست و بازو بننے کی بجائے کسی کا نقصان کرتا ہے تو اکاؤنٹیبل، یعنی ایک بندے کو ذاتی طور پہ اگر پولیس نے ریکوری نہیں دی تو پولیس زیرو نہیں ہوگی. اور میں نے آپ نے بات کر لیا، مجھے بات کرنے دیں. آپ کی بات میں نے حوصلے سے سنی، میری بات بھی سنی. میں نے کلیم نہیں کیا کہ میں 100% ریکوری دیتا ہوں. میں نے کلیم کیا کہ بس بیٹھ جائیں محمود بھائی، بیٹھ جائیں. اب ہم نے لڑائی، آپ کیا لڑائی کرنی ہے میرے سے؟ محمود بھائی اب بیٹھ جائیں، محمود بھائی اب بیٹھ جائیں. اب آپ کی بات آ گئی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ فوری ریسپانس. یا بات کرنے دے گا تو میں بات کروں گا، اگر اس نے بات نہیں کرنے دینی تو دوسرا بندہ بات نہیں کرے. دیکھیں ہم ملزم نہیں ہیں، ملزم کوئی اور ہے. ملزم کو میں نے اور آپ نے مل کے پکڑنا ہے، پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں. باقی جو رسپانس ٹائم ہے اگر آپ کے کیس میں نہیں ہوا تو ایسی 5-7 وارداتیں ڈیلی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں جہاں پہ رسپانس ٹائم آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ہوتا ہے. ان لوگوں کی ہم تربیت بھی کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتے ہیں. میں جو صحافی حضرات ہیں جن کو میں نے ریکوری دی ہے وہ میں لسٹیں ساتھ لے کے آیا ہوں. ہم صحافی برادری کو بڑی اہمیت اور پرائرٹی دیتے ہیں. جو بھی ریکوری کو ڈاکو پکڑتے ہیں سب سے پہلے ہماری ہوتی ہے کوئی ایک آدھا صحافی اس ریکوری سے مستفید ہو جائے. ہم اس طرح سے آپ صحافیوں کو دیکھتے ہیں. باقی کب میں نے کلیم کیا کہ 100% معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ ایک کوشش کر رہا ہوں. جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ اگر 6 مہینے پہلے تھانوں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، بنا دی ہے نا، تو 6 مہینے پہلے سے یہ بہتری آ گئی ہے نا ہماری. کمپیوٹر کا نظام نہیں تھا 6 مہینے پہلے تھانوں میں، دے دیا ہم نے. ٹھیک ہے، لیڈیز ہر تھانے میں تعینات نہیں تھی، ہم نے دے دی. جو چیزیں آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم کام کریں گے. بہت سارے ہمارے صحافی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کو صرف نیگیٹو بات ہی نظر آتی ہے. جیسے ایس پی جو ہمارے ہیں انویسٹیگیشن، ان کے خلاف ایک درخواست آ گئی، ٹھیک ہے، اور درخواست میں ہم نے کہا کہ یہ جھوٹی درخواست ہے. ایک صحافی کو ہم نے بات کی. یہ ہمارے خبریں والے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا احترام عزت کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. انہوں نے ایسے الفاظ ادا کیے جو مجھے ہضم نہیں ہوئے. ہم آپ کا حصہ ہیں، اس سوسائٹی کے ہم لوگ ہیں، عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو اگر ہمارے خلاف کوئی جھوٹی بات آ جاتی ہے، بمبرا کہنا، بونڈ کہنا ہمیں، تو دونوں سائڈوں سے ایک احترام کا رشتہ رہنا چاہیے. اگر کسی نے کوئی زیادتی کیا تو اچھے الفاظ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے نا. ویسے کیوں آپ ایسے الفاظ کرتے ہیں جس سے دوسرے بندے کی دل آزاری ہو؟ اور میں ایک جنرل محمود بھائی بات ہوگی، بس اب بحث نہیں کرتے، بری بات ہے، بحث نہیں کرتے، مہمان ہیں. میں 9 مہینے کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اور آپ میں کی بات آ گئی پر بحث نہیں کرتے. آپ سارے میرے لیے قابل احترام، جس طرح میں قابل احترام طریقے سے ملتا ہوں نا، آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں چائے پیش کرتا ہوں، اچھے طریقے سے بولتا ہوں، تو میرا حق نہیں ہے کہ آپ کے اخباروں میں میرے اور میرے پولیس افسروں کے بارے میں اچھی بات بھی لکھی جائے. جو میں ریکوریاں دیتا ہوں اس کی بات بھی لکھی جائے.
कोताहियाँ कमियाँ जो उसकी निशानदेही अच्छे अल्फाज से भी हो सकती है ना भाई। हमें बूढ़ कह के पकारना क्या वो आपकी इज्जत में इजाफा करता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने आप पर मुहर्रम की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, रबीउल अव्वल की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, और इस दफ़ा आपने मुहर्रम पे मोबाइल फ़ोन बंद नहीं होने दिया, तो ये क्या कॉन्फिडेंस था, क्या हिम्मत अमली थी, जबकि पंजाब के सारे शहरों में मोबाइल सर्विस बंद थी, तो आप इतने पुरएतमाद कैसे थे और क्या सूरत हाल थी? और दूसरा ये है कि इस वक्त हम दीगर शहरों के मुकाबले में क्राइम रेट पे कहाँ खड़े? बड़ा अच्छी बात की इन्होंने। जब कोई थ्रेट्स होती हैं तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो हमें थ्रेट अलर्ट्स जारी करती हैं कि आपका फ़लाँ ग्रुप जो है वो वहाँ पे आ चुका है, फ़लाँ बंदा हाइबरनेट कर रहा है, इस तरह के उसके पास मोडस ऑपरेंडी ये वो कार्रवाई करेगा। मुल्तान के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी खबर नहीं थी। आज से कुछ 4 महीने पहले एक खबर आई थी कि जिसमें कहा गया कि CPO हाउस और इसी तरह 2-4 इंस्टॉलेशन इस पर अमल होगा, कार्रवाई होगी। हमने आप लोगों से शेयर नहीं की। हमारी CTD ने वो बंदे पकड़ लिए। अगर बंदे पकड़ लिया, आपने थ्रेट न्यूट्रलाइज हो गई है, फिर अवाम नास को तंग करने की क्या ज़रूरत है। फिर हमने ऊपर बात की कि मोबाइल सर्विस बंद करने से क्या होगा। यही है कि एक बंदा सुसाइड जैकेट पहन के आ गया, उसका वो काल से जो उसने फटना नहीं फटेगा, लेकिन दूसरे कंसिक्वेंसेस ज़्यादा। एक तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई बंदा आ रहा है, दूसरा हमारा पूरे का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा और अवाम नास जो है अलहदा से उसमें तकलीफ होगी। तो हमारी बात से एग्री किया गया। उसका यह है कि जब आप अपने पे बात ले लेते हैं कि जी आप ये काम ना करें, हम हैंडल कर लें, फिर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। फिर आपने देखा होगा 9वीं और 10वीं को मैं और मेरे पुलिस अफसर सारे फील्ड में रहे, और 9वीं और 10वीं को शिद्दत गर्मी की इतनी ज़्यादा थी कि एक यूनिफॉर्म पहन के जाते थे कि घंटे बाद आके दोबारा तब्दील करते थे। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे अफसरों ने इस कम्युनिटी को महफूज करने के लिए की। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो बाहर एक खड़ा होगा मेरा वार्डन, हम इधर बैठे हुए हैं ना, चौक पे खड़ा हुआ है, पसीने में शराबूर है, उसको भी देख लिया जाए। मेरा अगर SSP किसी मुमताज़ाबाद के जुलूस में सुबह 9 से लेके 5 तक ड्यूटी कर रहा है और उसी तरह उसका पसीना पानी की तरह बह रहा है, ऐसे लगता है जैसे नहा के खड़ा हो, उसको भी देख लिया जाए। वो सारे के सारे आप लोगों को सर्व कर रहे होते हैं, जो खदशात होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। तनकीद बराए इस्लाह की तरफ हम सारे आ जाएं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम आपकी तनकीद सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने आप को बम्बर कहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। हम फाइट करेंगे जो बंदा ऐसा करेगा, ठीक है। बड़े क्लियर हम इज़्ज़तदार लोग हैं, इस शहर में पैसे कमाने नहीं आए हैं। अगर मैं पैसे कमाने आया हूँ, बरमला लिखें, खुल के लिखें मेरे बारे में। अगर मैं पैसे नहीं कमाने आया हूँ, लोगों की सर्व करने आया हूँ, तो मैं बिल्कुल बात गलत नहीं सुनने के लिए आमादा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने अपनी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट क्लियर कर लेनी है। हम आपके शहर की खिदमत करेंगे, करप्शन के बगैर करेंगे, किसी लालच के बगैर करेंगे, 24 घंटे करेंगे, और हम आपसे जो काम हमारा अच्छा है उसकी रिकॉग्निशन की ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे। इज़हार अब्बासी साहब, और मैं आपके घर आके आपसे मैं बात करता हूँ कि ऐसे अल्फाज हमारे बारे में मत लिखें। नहीं, बम्बरा क्या लिखा, अब बम्बरा क्या उस दरख्वास्त में लिखा। आप खबर 100% जो दरख्वास्त में लिखा था लिख देते, अपनी तरफ से बम्बरा लिखने की आपको जुर्रत कैसे हुई। मैं आप अखबार ले आए, अगर नहीं लिखा आप हमारी इज़्ज़त कैसे उछाल सकते हैं। सीधी बात है, आपको हमारी इज़्ज़त उछालने का कोई हक नहीं है। नहीं, मैं देखें हम आए हैं, आगे चलते नहीं नीचे कर लेते हैं यार। हैं भाई, आगे चलते हैं, इसको भी सेटल डाउन कर लेते क्वेश्चन ले लेते हैं यार, एक मिनट से। मैं मुल्तान में बहुत अरसे से हूँ। मैंने लड़का पुलिस की तरफ से साल में से 2 तकरीबात देखी हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। अदर माशाल्लाह की तरह पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग आ गए हैं, वो किसी न किसी खेल से मुंसलिक हैं। तो अभी तक मैंने ऐसा कोई हेल्थ एक्टिविटीज नहीं देखी कि जो जिससे मैं कहूँ कि यहाँ पे भी आप
मैच का इनकाद करें, मैच इनकाद करें, पुलिस और जर्नलिस्टों के मैच का बंदोबस्त करें, यहीं से शुरू करते हैं, हमारे सदर साहब हैं, यहीं से शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पे तस्वीरें डालते हैं, हेल्दी एक्टिविटी नजर आती है। क्या इस तरह पुलिस के सरबराह अपनी एक मॉर्निंग वॉक, एक हेल्दी एक्टिविटी शो करके पब्लिक को पैगाम देंगे कि ये एक्टिविटी इसी करें ताकि हम स्ट्रेस से बच सकें? बड़ी अच्छी बात, बहुत शुक्रिया आपने। वो कहते हैं कि गर्मी में एक है ना ब्रीज़ की तरह आपने बात की है। हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को हम सपोर्ट करें। गली मोहल्लों में जो फुटबॉल के मैच हुए हम उसमें गए, बास्केटबॉल मैंने खुद खेला। जो पूरी दुनिया के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, कम्युनिटी आउटरीच बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिटी आउटरीच क्या है? बच्चों के साथ कनेक्शन करें, बच्चों के साथ। आज जो कांस्टेबल है एक 9 साल के बच्चे के साथ, 12 साल के बच्चे के साथ, 17 साल के बच्चे के साथ मैच खेलेगा, उनकी आपस में फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। वो फ्रीक्वेंसी सारी उम्र चलती है। अगर हम लोगों के पास नहीं जाएंगे, लोगों को तो हमारे से बहुत ज़्यादा खौफ आता है, वो खौफ दूर करने के लिए हम लोगों के साथ मैच खेलते हैं और हर महल्ले में जाते हैं। हम ये नहीं है कि पुलिस लाइन में बुलाते हैं या किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाते हैं। ये जो गर्मी की वजह से अभी चंद एक दिनों के लिए हमारी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम हुई हैं, इसको हम बड़ा बढ़ाना चाहते हैं। प्रेस क्लब के साथ आप करें, आप मैच का बंदोबस्त करें, इसी तरह गली मोहल्लों में करें, हम आएंगे आपके पास खेलेंगे। आतिफ भाई आखिरी सवाल है भाई। मेरा तो कोई नहीं, मेरा तो कोई नहीं, मैं तो कोई नहीं। रेफरेंस होगा ये मुदई में उनके लिए, मुदई भी लिखा है, मुदई में गलत लिखा है, स्टेट का जो मुदई नहीं होगा रेफरेंस में उन्होंने जो मुझे पता लग गई। आप तो चल के भाई आपके पास आ गए, मैंने कहा जो गिला शिकवा आपके घर जाके गिला शिकवा करेंगे। ये आपको इसलिए दिए कि आप अपने पास आपको कुछ पूछते हैं। हम जहाँ आपके काम आ सकते हैं, जहाँ बतौर फोर्स हम आपके साथ चल सकते हैं, हम चलने के लिए तैयार हैं। आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ममनून हूँ आपका। मैंने इनके कहा था कि मेरी मीठी और कड़वी बातें दोनों होंगी आपके साथ, और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि करें मेरे से। मीडिया इकट्ठा हुआ है तो आप भी थोड़ी सी ये देखें, हमारे सबसे सीनियर साहब बस ठीक है यार, सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा ना करें हमारे साथ। मैंने तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट की है। आपका शुक्रिया, आपने निशानदेही की। जो FIR नारकोटिक्स की हमने दर्ज की 500 से ज़ायद हैं। अगर 500 से ज़ायद FIR हैं, उससे ज़्यादा बंदे पकड़े गए होंगे। रिकवरी जो नारकोटिक्स की है, 1000 किलोग्राम से ज़्यादा चरस बरामद हुई शहर से, 15 किलो से ज़्यादा हेरोइन बरामद हुई। जो आप बात कर रहे हैं नारकोटिक्स बिक रही है, और लेकिन बत्ताखोरी की जो बात की है उसका हमारा मौक़िफ़ उससे मुख्तलिफ है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि उनकी लड़ाई हुई आपस में, पर्चा हुआ, बंदे जेल गए। जब बंदे जेल गए तो उनकी अबूरी ज़मानत पे बाहर आ गए। जिस बंदे का पर्चा था उसने बयान दिया कि मेरी इनसे सुलह हो गई। उसके बाद दोबारा लड़ाई हुई, और जिसको आप बत्ताखोरी कहते हैं। मैं सर्विस जब ज्वाइन की तो बहुत सारे साफ़ी मेरे पास आए कि जी अड्डे पे बत्ताखोरी होती है। मैंने वो नफरी ली, जाके अड्डे पहुंच गया। मैं कहा किधर बत्ताखोरी होती? उन्होंने कहा जी अड्डे वाले हैं, इनके अक्सर तनाज़ात होते हैं आपस में। जो फ़ीस ले रहा होता है वो फ़ीस क्या कि कहता है, जो उसका मुखालिफ होता है वो कहता है जी ये फ़ीस नहीं बत्ताखोरी है। तो ये पर्सपेक्टिव का फ़र्क है। तो जहाँ पे वारदातें हुई हैं इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया आप।